بردباری لائے، صبر لائے، شکر لائے، احسان مند ہو۔ یہ انسان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو مٹی کی طرح رکھے، اور جس طرح مٹی پودے اگا کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس طرح انسان کو بھی چاہیے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اتنا نفع بخش بنائے، لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچائے کہ اس کی ذات، اس کی خوشبو سے ہر کوئی مہکتا رہے، اس کی ذات سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا رہے، لوگوں کے لیے راحت کا سامان بنے، ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرے لوگوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، لیکن تخلیق نور محمدی کے پہلے ہو چکی تھی۔ یہ جو مٹی جس سے حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا، یہ مٹی بھی نور محمدی کی تخلیق کا صدقہ تھی، نور محمدی سے آدم سے وجود میں آئی، اور پھر اس مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بنا۔ جب پتلا بن کر تیار آیا تو نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ دیا گیا، اور پھر یہ پشت در پشت، نسل در نسل، نسب در نسب منتقل ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے اس نور محمدی کو بھی ان پشتوں میں منتقل کیا، ان زبردست، ان بہترین پشتوں میں منتقل کیا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے جن کی مٹی کو متواضع بنایا، اور وہ عظیم لوگ تھے جتنے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسل کے اندر، حضور کی حضرت آدم تک جو نسب کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی یکتا پیدا کیا، ان سب کو بھی باقاعدہ چنا ہے رب عز و جل نے، اور ان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ سب اپنی قوموں کے بڑے رہے، انہوں نے اپنی اقوام کی خدمت کی ہے۔ یہ سلسلہ نسل در نسل، نسب در نسب منتقل ہوا، اور ہر نسل جس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ کامل تھی، اور اس طرح یہ نور پشتوں میں منتقل ہوتا رہا اور منتقل ہوتا رہا۔ آپ کا نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک بن خزامہ بن مدرکہ بن معد بن الیاس، جتنے بھی آپ کے نسب ہیں، جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو یکتا چنا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کیسی محبت کی ہے، اپنے حبیب کے لیے کتنا اہتمام کیا، اللہ اکبر۔ تصور کیجیے، انشاءاللہ اگلے موضوع پر ہم بتائیں گے کہ جب حضور پیدا ہوئے، اللہ نے اس حضور کی پیدائش کے وقت کتنے اہتمامات کیے۔ آپ اس کی الفاظ کی گہرائیوں میں جائیں، جب تک آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہمیں اپنے اس حبیب کو امتی بنایا ہے، اپنے سب سے عظیم ترین تخلیق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امتوں میں پیدا کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ امت ہے کہ جس میں شامل ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہ مجھے یہ امت میں پیدا فرما دے۔ یعنی اتنی خوش نصیب امت ہے یہ جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تشریف لائیں گے، بحیثیت امتی تشریف لائیں گے، دیکھیں ان کی دعا قبول ہوئی، یعنی کہ انبیاء دعا مانگ رہے ہیں، تو تصور کریں ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے ہم کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس امت میں پیدا کیا ہے۔ اتنی عظیم امت میں ہوتے ہوئے جو حضور کے مقام کو نہ جانے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ آج کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے ختم نبوت کا انکار ہے، ختم نبوت کا ہے۔ ایک طرف یہ حضور کی بات کریں اور دوسری طرف کسی ایسے شخص کو نبی مانے، یعنی حضور کی ختم نبوت کے بعد، جبکہ حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حدیث میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کی آیت ہے، نص ہے یہ، فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن پر نبوت کا خاتم ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں واضح طور پر موجود ہے، مفہوم حدیث پیش کرتا ہوں۔ فرمایا میری مثال ایسی ہے اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا گیا ہو، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس محل کی خوبصورتی کو، اس کے معیار کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم الشان محل اللہ نے بنایا ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں
کہ جس سے نبوت کا یہ خوبصورت محل مکمل ہو چکا، اب کسی اینٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اب آپ کتنی تعویلات کر لیں اور کتنا اپنے آپ کو نرم اور بہت ہی مصلح اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کریں، آپ اس عظیم ہستی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ آپ اپنا کتنا ہی خوبصورت چہرہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن حضور کے ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس کے انکاری ہیں، سب سے بڑا فتنہ جو ہے آج، آپ جتنا بھی کر لیں، آپ اپنے آپ کو جتنا اچھے انداز میں پیش کرنا چاہیں لوگوں کے سامنے، یہ دراصل شیطان کا وہ غلیظ چہرہ ہے جس پر بظاہر خوبصورت میک اپ کیا ہوا ہے، اسلام کے نام لیتے ہیں، لیکن دراصل یہ گندا اور بدبودار چہرہ ہے شیطان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں کو بھی چاہیے، اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھے مومن بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچے عاشق رسول بنیں، تو حضور کی سیرت کو پڑھیں، پہلے حضور کے مقام کو جانیں۔ اس لیے ہم نے حضور کے افضلیت کے موضوع کو چنا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ دیکھیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن پاک نے فرمایا میرے آقا اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں صفات آپ کو دی۔ اول کیسے ہیں؟ نور محمدی سب سے پہلے آپ کا پیدا کیا گیا، اس اعتبار سے آپ اول ہیں۔ پھر آپ کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی مبارک میں ڈالا گیا۔ اگرچہ حضرت آدم آپ کے والد ہیں، در حقیقت آپ حضرت آدم کے والد ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے جن اشیاء، جن کیمیائی ترکیبی سے آپ کو بنایا گیا، مٹی کا استعمال کیا گیا، وہ نور محمدی کے صدقے سے وجود میں آئی تھی۔ تو دراصل آپ اول ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ آپ آخر کیسے ہیں؟ خاتم النبیین، آپ کو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ قیامت تک اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اور قیامت تک یہ امت چلے گی، اس کا نام قیامت تک قائم رہے گا۔ جب قیامت آنے والی ہوگی تب اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا دے گا۔ قیامت کا جو عذاب، جو آخری سور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اس وقت کوئی مسلمان روئے زمین پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا اعجاز ہے، میرے رب کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت 40 سال سے کم عمر بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب قیامت آنے والی ہوگی، 40 سال پہلے بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے۔ 40 سال پوری عمر کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو پوری زندگی گزارنے کا موقع دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ آپ سور پھونک دیجئے۔ آپ سور پھونکیں گے، روایات میں آتا ہے کہ شروع میں اس کی آواز بڑی میٹھی معلوم ہوگی، وہ آواز بڑھتی چلی جائے گی۔ آج سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، آواز کی طاقت کو وہ بھی آج مانتی ہے کہ آواز کی طاقت یہ ہے کہ اگر اس کی طاقت ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ چیزوں کو ذروں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی آواز کا جو ساؤنڈ ہے، ڈیسیمل ساؤنڈ ہے، اگر وہ ایک لیول سے اوپر چلا جائے تو وہ پھر اشیاء کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، آواز آئے گی، بڑھے گی، بڑھتی رہے گی، اشیاء ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، ذروں میں بدلنا ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ صرف یہ کرۂ ارض ختم نہیں ہوگی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، پوری کائنات، جنت، جہنم، عاملین عرش، فرش، سب اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، یہاں تک کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام فنا ہو جائیں گے، خود حضرت اسرافیل بھی فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک رب تمہارا باقی رہے گا۔ ایک تو تخلیق شروع میں اللہ نے کی تھی، نور محمدی پیدا کیا، پھر نور محمدی کے ذریعے پوری کائنات کو بنا کر اللہ نے اس کائنات پر رحمت کی، پھر یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ میرا پیارے حبیب کا صدقہ عطا فرمائے گا، اور پھر سب سے پہلے پھر دوبارہ تخلیق شروع ہوگی، اور سب سے پہلے کون ہستی باہر آئے گی؟ فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنی قبر سے باہر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگیاں دے گا، سب کو دوبارہ روحیں ڈال دی جائیں گی، دوبارہ روحیں۔ میرے رب کے نظام کو آپ سمجھے تو صحیح، وہ کیا ہے؟ دوبارہ لوگ باہر آنا ہے۔ اب کچھ افراد تو قبر میں ہیں، جسم ہے،
اب قبر میں بھی جسم ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، کچھ لوگ سمندر برد ہو جاتے ہیں، وہ کیسے زندہ ہوگی؟ اس کی بھی